اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں جو ہے تم میں سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک فرمایا، ان کی دل جوئی فرمائی، ان کے حقوق کی رعایت رکھ کر ان کے حقوق کو ادا کیا، اور ہمیں بھی درس اور تعلیم دی ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ بھلے انداز میں، اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے بیویوں کے حق میں شوہروں سے سفارش کر رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ۔ میرے بھائیوں، گھر میں لڑائیاں اور باہر بڑائیاں، یہ بد اخلاقی ہے کہ گھر کے اندر تو لڑائی جھگڑے ہیں اور باہر جو ہے پرسکون زندگی گزار رہا ہے، یہ بد اخلاق کردار کی علامت ہے، بد اخلاقی کی علامت ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر کے اندر حسن سلوک، حسن معاشرت یہ ضروری ہے۔ گھر کی زندگی پرسکون ہوگی تو باہر کی زندگی پر اس کا اثر ہوگا۔ گھر کی زندگی پرسکون ہوگی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرنے کے ساتھ، بیوی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ، اور بیوی کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرنے کے ساتھ۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم مرد ہیں تو مرد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے اچھی اولاد ثابت ہو، بیوی کے لیے اچھا شوہر ثابت ہو، بہن کے لیے اچھا بھائی ثابت ہو، اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا فرد ثابت ہو۔ یہی حالت عورت کے لیے ہے۔ اگر عورت ہے تو اپنے والدین کے لیے اچھی جو ہے اولاد ثابت ہو، شوہر کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو، اور اپنے جو ہے بھائی کے لیے اچھی بہن ثابت ہو، اور گھر کے افراد کے لیے نیک عورت ثابت ہو۔ میرے بھائی، آج ہم عورتوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، عورت کو گھر کی باندھی سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، حقیقت بیان کر دی کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اپنی امت کو درس دے دیا، اپنی امت کو درس دیا۔ اور میرے بھائیو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی نظر میں بہتر ہے، اور بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی نظر میں بہتر ہو۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طویل تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زندگی محبت اور عزت کا نام ہے، محبت اور عزت کا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو فرمائے کہ دوائی کی مقدار بڑھا دو، اس کا اثر دونوں کو فائدہ اس کا ہوگا، دونوں پہ اثر ہوگا۔ میرے بھائیوں، محبت سے محبت ملتی ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو گے، اگر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کے ساتھ دل جوئی کرو گے، پیار کرو گے، بیوی کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے الٹا رویہ اختیار کرے، برا رویہ اختیار کرے، بلکہ اگر پیار دو گے تو وہ آگے سے پیار دے گی۔ اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ اگر تم اسے محبت دو گے، اسے پیار دو گے، اس کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو گے تو وہ اپنی جان تک دے سکتی ہے، اور اگر تم اسے حقارت کی نظر سے دیکھو گے، اس کے ساتھ سختی کرو گے تو وہ جان تک گنوا دیتی ہے۔ ہاں میرے بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں سے ایک شخص کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے، بظاہر تو کوئی ایسی نیکی جو ہے اس کے پاس موجود نہیں ہوگی، تو فرشتے فرمائیں گے کہ اللہ جی اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں اسے جنت میں داخل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے جو ہے رفیق حیات کے ساتھ، اپنی زندگی سفر کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک برتے، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے، اچھے برتاؤ ان کے ساتھ کرے، ان کی خدمت اور دل جوئی کے اندر اپنی پوری قوت کو صرف فرما دے، تب جا کے بات بنے گی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا، تو دیکھا کہ اندر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کلاس لگ رہی ہے۔ تو وہ جو شخص حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا تو وہ خاموشی سے جانے لگا۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے تو اس شخص کو دیکھا تو بلایا کہ فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ حضرت میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، یہاں پہ تو معاملہ ہی میں نے عجیب دیکھا کہ یہاں تو آپ کی اپنی جو ہے زوجہ آپ سے لڑ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑا خوبصورت انداز سے اس صحابی کو سمجھایا کہ میرے بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ تیرے گھر کا باورچی کون ہے؟ فرمایا کہ میری بیوی ہے۔ فرمایا تیرے بچوں کی آیا کون ہے؟ فرمایا کہ میری بیوی ہے۔ تیرے گھر کا چوکیدار کون ہے؟ فرمایا کہ میری بیوی ہے۔ تیرے گھر کی میرے بھائیوں فرمایا کہ دھوبن کون ہے؟ فرمایا کہ میری بیوی ہے۔ تجھ سے اس پر قیمت وصول کرتی ہے یہ سب کام کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ تو سب کچھ فری میں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں فرمایا کہ اس کا ظرف دیکھو کہ سب کچھ جو ہے تیری خاطر سب کچھ بغیر کسی قیمت کے کرتی ہے، بغیر کسی جو ہے غرض کے کرتی ہے، اور تو جو ہے تھوڑی سی بات پہ جو ہے اس کی شکایت لے کر آ گیا۔ میرے بھائیوں فرمایا کہ اس کا احسان دیکھو کہ وہ سارا کام بغیر عوض کے تیرے ساتھ کرتی ہے، تیرے کو اس کا احسان ہے۔ اگر چھوٹی موٹی بات گھر کے اندر ہو جاتی ہے تو اس پر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ تیری بیوی ہے اور تیرے سر کا تاج ہے، اور اسے جو ہے گھر کی باندی نہ سمجھو۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں شوہر کو بیویاں بھی جو ہے غلام نہ سمجھے، گھر کا بادشاہ سمجھے۔ اگر بیوی جو ہے غلام سمجھے گی تو خود جو ہے لونڈی بن کر رہے گی، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھے گی تو پھر وہ گھر کے اندر جو ہے ملکہ بن کر رہے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور شریف اور کریم آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، چاہے ان کی بیویاں ان کے اوپر غالب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم اور شریف آدمی جو ہے وہ مغلوب ہو کر رہتا ہے، اور کمینہ اور جو ہے دھوکے باز آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر غالب ہو کر رہتا ہے۔ تو شریف آدمی کی علامت ہے کہ اپنے خاندان اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے بھائیوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کا حق ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بیویوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔